ثم لا تكونوا من بني كنا فقالوا فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا في دار حساب ولا عمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے اور اس بادشاہی کی ابتدا سے ہی للہ الامر، حکومت اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ من قبل، ہمیشہ سے، شروع سے. کب تک ہے؟ من بعد، آخر تک. لیکن اس آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے. هو الاول، وہ ایسا اول ہے لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. هو الاخر، ایسا آخر ہے لیس بعدہ شیء، جس کے بعد کچھ نہیں. هو الظاہر، بہت بلند ہے لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں. هو الباطن، وہ خود ایسا چھپا ہوا ہے لیس دونہ شیء، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو جب سے چلایا ہے آج تک خطا نہیں کھائی، آج تک بھولا نہیں، آج تک ظلم نہیں کیا، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی یکساں نگاہ پڑ رہی ہے. لا تأخذہ سنہ، اس سارے نظام کو چلانے میں کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آئی. ولا نوم، کبھی وہ سویا نہیں. لا یعودہ حفظہما، کبھی وہ تھکتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، کبھی وہ غافل نہیں. ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں. لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا. ولا ینسا، چوکتا نہیں. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرے سے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، زمین میں آسمان میں کوئی چیز اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے سامنے ٹکر نہیں ہو سکتی. العلی، بلند ہے. لا سمیع لہ، اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. الغنی، وہ غنی ہے. لا ظہیر لہ، کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہے، اس کی ذات کو بقا ہے. کل من علیہا فان، کائنات کی ہر چیز مٹ جائے گی. یہ اس کا اس میں مفہوم ہے. پھر اسی معنی کو اور کھولا اور وسیع کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا پیالہ پیے گا. یہ اس سے زیادہ وسعت ہے اس آیت میں. پھر اور زیادہ اس کو کھولا اور اس کو وسیع کیا اور کہا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں نا، میری سنائی ہیں اور میں سنا رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دن مٹ جانے کا طے ہو چکا ہے. وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھنٹہ، وہ منٹ اور وہ آخری سیکنڈ جب یہ بلب بجھ جائیں گے اور یہ چلتا ہوا زندگی کا کاروان رک جائے گا اور یہ سانس ٹوٹ جائے گا اور یہ وجود جو بہت کچھ دعوے کرتا تھا وہ من مٹی جا کے سو جائے گا. اور وہ باقی ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، کچھ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ سے تھا. نہ کبھی اس کو بیوی کی ضرورت ہوئی، لم يتخذ صاحبہ، نہ کبھی بچوں کی خواہش ہوئی. ولا ولدا، لم اخلقکم لأستأنس بکم من وحشہ، نہ کبھی اس سے گھبراہٹ ہوئی کہ اکیلا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، کسی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. آدمی تو اکیلے میں پاگل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اکیلے میں دل نہیں لگتا تھا، تو تمہیں پیدا کر کے میں اپنا جی لگا رہا ہوں، دل بہلا رہا ہوں. وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ. نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے کام رک گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالوں. نہیں. وَلَا لِأَسْتَكْثِرَ بِكُمْ مِنْ قِلَّةٍ. نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں. وہ اپنی ذات میں سمجھ ہے، لا يحتاج إلى شيء، لا يستعين بالشيء، لا يغلبه الشيء، لا يؤوده الشيء، لا ينفعه الشيء، لا يضره الشيء، ليس كمثله شيء. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے، نہ کسی سے لیتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کروٹ بدلے، نہ وہ پہلو بدلے، نہ وہ جگہ کا محتاج، نہ مکان کا محتاج. زمانے میں نہیں سماتا، مکان میں نہیں آتا. لا يحويه مکان، لا يشتمل عليه زمان. اس کی کوئی جہت نہیں. اینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، زمین میں کائنات میں ذرے ذرے میں دیکھو تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تم ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. ایک ذات ہے جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے. يمسك السماوات والارض ان تزولا. وہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے، اور وہی ہے جس کا حکم يدبر الامر من السماء الى الارض، جس کا حکم آسمان سے چلتا ہے اور زمین تک آ جاتا ہے. کوئی چیز اس کے امر کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا چاہا ہے اسے امریکہ نہیں توڑ سکتا، اور ہمارے چاہے کو اللہ جب چاہے توڑ دے. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يخلق ما يشاء يفعل ما يشاء يهدي من يشاء يضل من يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يؤيد بنصره من يشاء يختص برحمته من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. رات کو لایا تو آ گئی، دن کو نکالا تو نکلا، غم لایا تو آئے، خوشی لایا تو آئی، موت کو بلایا تو چھپی چلی آئی، زندگی کو روکا تو موت بھاگتی چلی گئی، محبت لایا تو نفرت نہ آئی، نفرت کی آگ جلائی تو کوئی اسے بجھا نہ سکا. عزتوں کے فیصلے کیے تو ذرہ ذرہ عزت کے لیے استعمال کیا. جب ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تو ملک اور مال اور ڈگریوں کے اندر ذلیل کر کے دکھایا. جب بچانا چاہا تو فرعون کی گود میں بٹھا کے بچایا، اور ساری مشینری کو موسیٰ علیہ السلام سے قتل پہ لگایا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو گود میں بٹھا کے بچایا. جب بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو تیز دھار چھری ہے، یہ گردن ہے نرم سی، گوشت نرم، چھری تیز، طاقت دست ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، چھری تیز ہے، معصوم بچہ ہے 8 سال کا، اس کی گردن ہے. یہ گردن لوہا نہیں بنی اور یہ چھری موم نہیں بنی، یہ لوہا ہے، یہ گوشت ہے. پر آسمان والے نے کہا مجھے بچانا ہے، چھری بے بس ہو گئی، ابراہیم کی طاقت بے بس ہو گئی اور وہ ایک نشان بھی نہ ڈال سکی. کاش نشان تو پڑ جائے، نشان بھی نہیں پڑ سکا کہ اللہ کی حفاظت کا ارادہ متوجہ ہو گیا. اس نے چاہا کہ مجھے بچانا ہے.
ساری کائنات کو پتا ہے میاں بیوی ملتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا کہ ہم بغیر شادی کے مریم کو بیٹا دیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ قرآن ذہن بناتا ہے، اس ذہن سے اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جب یہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کبھی مال کا پجاری بنتا ہے، کبھی عورت کا پجاری بنتا ہے، کبھی گھر کا پجاری بنتا ہے، کبھی نوکری کا پجاری بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا نہیں بنتا، پھر کسی اور کا بنتا ہے۔ جب یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی کا سب کچھ، تو پھر وہ کسی کا نہیں بنتا، وہ اللہ ہی کا بنتا ہے۔ اس کو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے لیے نچتا ہے، اس کا ہر جذبہ اللہ سے تابع ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ بنیاد آج کمزور ہوئی پڑی ہے، ہم اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں، مانا ہوا ہے یہ ہے، وہ کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے، کتنا کریم ہے، کتنا قدیر ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارا اور بندے اور رب کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک محنت ہے کہ اللہ سے بن جاؤ، زمین آسمان کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو ساری دنیا کے خزانے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ وہ کمرے میں بند کسی انسان نے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، وہ نہانی گئی، جب فرشتہ آیا وہ گھبرا گئی، یہ اس پردے میں انسان کہاں سے آیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ، تو کیسے آ گیا؟ کیا گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں، کون ہو؟ میں انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، کیسے آئے ہو؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بیٹا دینا ہے۔ توبہ توبہ انا یکون لی غلام، جو مشاہدے کا یقین ہے وہ بولا، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ ہم بولتے ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ڈالر سے عزت ملتی ہے، ڈگریوں سے عہدے ملتے ہیں، ڈالر سے کام بنتے ہیں، لہٰذا ہم سب کا یہ ذہن ہے جس کے پاس زیادہ ڈالر ہیں وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس تھوڑے ہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ تو وہ اپنے مشاہدے پر بولی انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیا کہہ رہے؟ لم يمسسني بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اک بغیا، اور میں بدکار نہیں، میں بری عورت نہیں ہوں۔ تو دو ہی تو راستے ہیں، یا زنا کرے یا شادی کرے، ان دو سے آگے نسل چلے، تو میں دونوں کام نہیں، نہ میری شادی ہے نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے مریم تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو ابھی ہوگا، ابھی ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھونک ماری، اگر پھونک پڑی اگر حمل ہوا فحملت ہو، اور اس حمل کو ٹھہرنے میں اگر 9 مہینے لگتے تو کس کو جواب دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرا تو کوئی قصور نہیں، اور زندہ درگور ویسے مر جاتی۔ ادھر پھونک، ادھر حمل اور ادھر درد، اور ادھر بھاگی آ رہی، فأجاءها المخاض الى جذع النخلة، وہ گئی ایک کھجوروں کے پیچھے اور جا کے بیٹھی، اور جاتے ہی اللہ کا غیبی نظام چلا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اگر یہ قصہ قرآن میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ مانتے ہی نہ۔ ادھر بچہ ہوا، ادھر ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، کیا ہوا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اب میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو، کس منہ سے جاؤں، کیا کہوں؟ دوبارہ جبریل آئے، لا تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ ہے پانی کی، وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کو ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور گرے گی آرام سے کھا، اور چل بچے کو اٹھا کے لے جا۔ تو کیا کہوں کہ جب لوگ آئیں گے نا اور کہیں گے یہ کیا ہے، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہنا میرا روزہ ہے مجھے بات نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل کا روزہ بولنے سے ٹوٹ جائے، وہ سچ بھی بولنے سے ٹوٹ جائے اور ہم جھوٹ بھی بولنے سے ہمارا روزہ نہ ٹوٹے، ہمارے لیے کتنی آسانی کرنا، ثواب کم ہو جائے پر ٹوٹے نہ پائے۔
فأتت به قومها تحمله. بچہ گود میں شہر میں پکار اٹھی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا. فاشارت الیہ، ادھر یوں مطلب میرا روزہ ہے اس سے بات کرو. وہ اور غصے میں آئے، کیف نکلم من كان في المهد صبيا. دیکھو اگر تمہیں اپنے گناہ کو چھپانا تھا تو کوئی بہانہ تو اچھا کرتی، کوئی بہانہ تو اچھا بناتی. یہ کیا کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو. ابھی وہ اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہوئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. تقریر ہے دن، آج پیدا ہوا، آج حمل ہوا، آج پیدا ہوا اور آج بھی تقریر ہو رہی. ما شاء کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اللہ کو چاہے تو امریکہ نہیں روک سکتا، افریقہ نہیں روک سکتا، یورپ نہیں روک سکتا، ایشیا نہیں روک سکتا، ایٹم نہیں روک سکتا، انسان نہیں روک سکتے، جنات نہیں روک سکتے، جبرائیل میکائیل ساری کائنات عرشی فرشی میری ناری آدی خاکی کوئی اللہ کو چاہے تو نہیں روک سکتا. وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی قدرت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی جلال اور ہیبت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جہاں زوال نہیں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اگر میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ اگر میں دروازہ کھولوں تو کوئی روک لے گا؟ وما يمسك، اور اگر میں بند کر لوں فلا مرسل له من بعده، تو کیا ہے کوئی تمہارے لیے کھلوا دے؟ میرے بھائیو، اللہ سب کچھ اور سب کچھ اللہ کا، اور اللہ کا چاہا ہر حال میں پورا ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے کہ اس کو دل میں نقش کرو، کھود کے اس کو کھود کے لکھو کہ ایسا لکھا جائے دل سے لا الہ الا اللہ کہ ساری کائنات ہمیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہ سکے. کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی صورت، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی بھی شکل ہمیں اللہ پاک سے دور نہ کر سکے. یہ لا الہ الا اللہ، ایسا لا الہ الا اللہ سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہم اپنے اللہ کو آج جانتے نہیں. وما سنو، اللہ کا جلا سنو. وما قدر اللہ حق قدرہ، اے میرے بندو تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہ کی. اور سنو اللہ کا جلا سنو. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یہ گلہ ہے بڑا زبردست اپنے بندوں سے اللہ کا. گھوڑے کی قسمیں اٹھا رہا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاتھ سے دوڑتے ہیں. جب گھوڑا دوڑتا تو اس کی آواز آتی ہے. ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو زمین پہ سور مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں.
فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے اپنے مالک کا ساتھ دے کر دشمن پہ حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر دشمنوں میں کود جاتے ہیں. یہ اتنا لمبا مضمون قسم کا بنا کر آگے بات کیا کی ہے؟ انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے گھوڑے کو بھی دیکھ لے، نہ تم نے بنایا، نہ تم نے روح ڈالی، نہ تم نے اس کو شکل دی. تیرے رب نے بنایا، تیرے رب نے شکل دی، تیرے رب نے اس کو زندگی دی، تیرے در کو اس کو باندھا. تو نے ایک ٹائم پانی پلایا، 2 ٹائم چارہ کھلایا، سوکھا گھاس پلایا، سوکھا گھاس پلایا، نالی کا پانی پلایا. اس گھاس کی اس نے اتنی قدر کی، یہ پانی پلانے کی اس نے اتنی قدر کی کہ تم نے اس پہ زین ڈالی، اس کو ایڑ لگائی، وہ لپک کے چلا. تم نے حملہ کیا، اس نے پیچھے مڑ کے نہ کہا دشمنی تو تیری ہے، مجھے کیوں مرواتا ہے. تو تیرے ساتھ دم میں دم بھر کے تیرے ساتھ چلا. میرے آئے اس نے سینہ آگے کیا، تیر آئے تو آگے ہوا. ورماه كأنها أشطعن بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. عنترہ ایک بڑا شاعر ہے سبع معلقہ کا، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ جب میں حملہ آور ہو رہا تھا اپنے کالے رنگ کے گھوڑے پر، اس پر نیزے پڑ رہے تھے، اتنے لمبے تھے جیسے پانی کھینچنے کی رسی لمبی ہوتی ہے، اور وہ پورے کا پورا خون میں نہا گیا. اور اس نے یہ نہ کہا انترا مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اے میرے بندے، تیرے چارے، تیرے پانی کو اس نے وہ قیمت دی کہ تو بڑھا وہ چلا، تو حملہ آور ہو وہ آگے ہوا، اور تو وقت میں گھسا وہ تیرے ساتھ چلا. اور ابھی دن نکل نہ پایا تھا کہ تو نے دوبارہ اس کو دین رکھی، پھر اس کو ایڑ لگائی، وہ پھر تیرے ساتھ بھاگا. اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمنی تو تیری تھی، پر تیرے ساتھ وہ بھی مرا. کبھی اس کی ناک چھوٹی، کبھی ٹانگ چھوٹی، کبھی جان سے گیا. گھوڑے کی وفا تو دیکھ، وہ تو اتنا وفادار. ان الانسان لربہ لکنود. پر تو میرا اتنا نہ شکرا، تو میرا اتنا نہ شکرا. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، یہ تجھے 2 ہونٹ اور زبان نہیں دی تھی. الم نجعل الارض مہادا، میں نے تمہیں زمین فرش بنا کے نہیں دی تھی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، تمہیں پہاڑ لگا کے دیے، تمہیں زمین کا فرش بچھا کے دیا. وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت بنا کے محبتیں پیدا کی. وجعلنا نومکم سباتا، تم تھک کے بستر پہ گرے، میں نے نیند کو کہا چلی جا میرے بندے کو سلا دے. وجعلنا اللیل لباسا، میں رات کو لے کے آیا تھا کہ سب ایک وقت میں سو جاؤ. وجعلنا النہار معاشا، سورج کو کہا نکلو، ان نافرمانوں سے نکلو جو مجھے جان کے بھی نہیں جانتے، جو مجھے مان کے بھی میری نہیں مانتے. ان کو روشنی پہنچاؤ، انہوں نے روشنی میں میری بھی نافرمانی کرنی ہے، پر نکلو، بنایا جو میں نے خود ہے، نکلو. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقہم سبعا شدادا، 7 آسمان دیے، زمین کا فرش دیا، سورج چاند کے چراغ دیے، ستاروں کو جھل ملاحٹ دی، ہوائیں ٹھنڈی کر کے چلیں، باغیچے بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، باغات بنائے، لاکھوں جانور آپ کے لیے روزانہ قربان کروائے، کروڑوں مرغیاں آپ کے لیے ذبح ہو گئی. جانور بڑا اچھا گوشت ہے، بڑا مزیدار پتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ ایک جان آپ سے قربان ہوئی پڑی ہے. یہ بڑا مزیدار پرندہ، یہ پرندہ کہاں سے آپ نے پکڑا، کس چمن سے لائے، کس طرح اس کو ذبح کیا؟ ایک صحابی بکری کو ذبح کر رہے تھے، اس نے فریاد کی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اصبری لقضاء اللہ، آپ نے کہا صبر کر اللہ کی تقدیر پر، اور اس سے کہا اس کو اچھی طرح ذبح کرو کہ ذبح کرنے کی تکلیف نہ ہو.
یہ سب کچھ کر کے ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا. پیچھے سے چلو. ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. رسیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹا. پھر دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں کہ بچے کو غذا پہنچے. اب بچے کا کیا حال ہے؟ ہر وقت اس کی نگرانی ہو. آسمان والا ہے جو نگرانی کرتا ہے. لم ازل ادبر فیک تدبیرا. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں روزی پہنچی، رزق آیا، اللہ کی تقدیر چلی. ثم السبیل یسرا، راستے کو آسان کیا، باہر لایا. علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے نے پر پھیلا دیے، اس کو نکال کے باہر لایا. لا لک سن تقطع، کوئی دان کھا کے کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، کوئی ہاتھ تھا طاقتور کے ہل سکے. ولا لک رجل تمشی، کوئی پاؤں میں جان سی کے چل سکے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میرا نظام چلا. اگر لک عرقین رقیقین یمضیان لک لبنا خالصا، میں نے دو چشمے چلائے، تیری ماں کی چھاتی میں دودھ بھرا، انہوں نے تجھے دودھ پلایا، خالص، گرم، ٹھنڈا بھی، نرم بھی، طاقتور بھی، غذا بخش بھی. اور اب کرنا کیا ہے؟ اس بچے کو کیا پتا کیا کرنا ہے؟ تو آسمان سے غیب علم کے ذریعے سے میں نے تمہیں چوسنا سکھا. یہ ماں سکھاتی ہے. اور جب بھوک لگے تو تمہیں رونا سکھایا. اگر روئے نہیں تو ماں دودھ کر دے، بھوک سے ہی مر جائے. رونا سکھایا، چوسنا سکھایا، ادھر دودھ کے چشمے جاری فرمائے اور کائنات کی چکی کو چلایا. اس بندے کو غذا پہنچاؤ. آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، ہاتھوں نے پکڑنا شروع کیا، پاؤں نے چلنا شروع کیا، دل نے مچلنا شروع کیا، دماغ نے سوچنا شروع کیا. زمین تابع ہوئی، ہوائیں ساتھ چلی، ابر برسا، بارش برسی، زمین سے سبزی نکلے، غلے نکلے، ساری کائنات کو پہچاننے لگا. فلما ترا تھا، جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی، وقدر کا اداور ہو گیا، وشتد عددک، تیری چھاتی تیرے بازو طاقتور ہو گئے. تو اب تو یہ کرتا کہ اپنی ذات کو پہچان کر میرا بنتا، میری مانتا. اور تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبدکو، اے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا. مجھے ہی چیلنج کرنے لگا. کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ان آنکھوں سے تو نے غلط دیکھا، ان کانوں سے تو نے کیا کچھ نہ سنا، ان ہاتھوں سے تو نے کیا کیا ظلم کیے، ان قدموں سے تو کہاں چل کے گیا. کیا مجھے پتہ نہیں کہ تو کیا کرتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. غافل کوئی نہیں ہوں. هكذا جزاء من احسن الیک. اے میرے بندے، کیا احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ میں تو اچھائی کرتا جاؤں، تو برائی کرتا جائے؟ میں تیری آنکھوں کو نور دیتا رہوں اور تو اس سے حرام دیکھتا رہے. میں تیرے کانوں کو سننے کی طاقت دیے رکھوں اور تو گانے بجانے سنتا رہے. میں تجھے ہاتھ کی طاقت دیے رکھوں اور تو ظلم کرتا رہے. میں تجھے پاؤں کی طاقت دیے رکھوں اور تو کمائی کے لیے بھاگتا رہے. کیا تیرے رب نہیں ہے کہ یہ آنکھیں اس کے خوف سے جھک جائیں، یہ کان بند ہو جائیں حرام سے، یہ ہاتھ ظلم سے ہٹ جائیں، یہ قدم پیچھے لوٹ جائیں؟ کیا اس رب کا حق نہیں جس نے عدم سے وجود بخشا، نطفے سے انسان بنایا؟ ماں تو دیکھ میں آتی ہے، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی.
ماں کے گوشت میں آتی ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی تو میرا نافرمان ہے. اس رب کی نافرمانی کر کے کبھی اس نے نہیں کہا. اس سب کے باوجود کہ یہ ہم کر رہے ہیں پھر بھی وہ انتظار میں ہے کہ یہ کب توبہ کرے اور میں اسے اپنا بنا لوں. یہ زمین کانپنے لگتی ہے اور اجازت مانگتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں. اگر زمین کے بس میں ہوتا تو آج دنیا کا کوئی شہر زمین کی سطح پہ نہ ہوتا, نیچے ہوتا, نیچے پانی کے بس میں ہوتا تو آج یہی جھیل شکاگو کو کب کا ختم کر چکی ہوتی. فرشتوں کے بس میں ہوتا تو زمین کے کسی کو زندہ نہ چھوڑتے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. یہ پانی کہتا ہے اے اللہ اجازت دے دو میں سڑ جاؤں, مٹا دو نافرمانوں کو. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, زمین اجازت مانگتی ہے اے اللہ اجازت دے دے میں نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, فرشتے اجازت مانگتے ہیں اے اللہ اجازت دے ہم ان کو مٹا دیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے بھرپور. وہ کیا کہتا ہے جاؤ عبدی, چلو 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 بھاگ جاؤ, لگا لگا چلو چلو بھاگ جاؤ. جاؤ عبدی, میرے بندے کو خبردار کچھ نہ کہنا. انا اعلم بعبدی منکم, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اذ انشأتہ بیدیا, تمہیں تو میں نے امر تم سے بنایا, ہو جاؤ تم ہو گئے, اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ان کان عبدکم فشأنکم بہی, اگر تم نے بنایا ہے تو مار دو مٹا دو. ان کان عبدی, میں نے بنایا ہے فمنی والی عبدی, تو میرے بندے کو میرے حوالے کر دو, دخل مت دو. کیوں یا اللہ کا میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اپنی چیز کو کون توڑتا ہے, اپنی چیز کو کون پھینکتا ہے, اللہ یہ کہ بالکل ختم ہو جائے, خراب ہو جائے. چلا چلا کہتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ, کسی رات کو توبہ کرے گا نا, جس دن توبہ کرے گا اپنے رب کو مہربان پائے گا. کبھی نہ کانا سنے گا بڑھاپے میں آ گئے, پہلے کہاں تھے, اب آئے ہو جب کچھ ہوتا نہیں. ان اتانی نہارا قبلتہ, جس رات جس دن میں توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے ہوئے پائے گا. اور کبھی کوئی تانا نہ سنے گا. ان استقالنی عقلت لہ, ان استغفرنی غفرت لہ. جس دن توبہ کرے گا اسی دن ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو کے اس کی فائل نہیں لگا دے گا. کہ نہیں لگا دو. 50 سال 50 100 سال 200 سال 1000 سال یہ تو بہت تھوڑی عمریں ہیں. جو مثال اللہ نے دی ہے وہ سمجھو. یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک, اے میرے بندے اتنی گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچا دو. ساری آدم علیہ السلام کی اولاد نافرمان ہو جائے خدا نخواستہ, اور سارے جنات شیطان بن جائیں, اور قیامت تک سب زندہ رہیں اور سب گناہ ہی کریں, کوئی نیکی نہ کریں, اور قیامت تک کرتے چلے جائیں, تو بھی اتنے گناہ نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ ساری کائنات مجرم بن جائے, چپا چپا, ذرہ ذرہ, ایک ایک پتھر, ایک ایک پتا, ایک ایک ڈالی, ایک ایک جانور, ایک ایک پرندہ, انسان, شیطان, جنات, سب نافرمان ہو جائیں, اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے شکاگو میں کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ گناہوں کو بڑھاتا جائے, زمین بھر دے, ہمالیہ پہاڑ کو دبا دے, پھر اوپر رکھتا جائے تو سورج کی روشنی کو ختم کر دے, گناہوں کی ظلمتوں سے چاند کی شعائیں چھین لے, ستاروں کی جھلملاہٹ ختم کر دے,
सितारों में, सैयारों में, कायनात के चक्के चक्के में अपने गुनाहों को भर दे, जैसे बैठ के भरते हैं, भरता जाए भरता जाए भरता जाए, यहाँ तक कि उसके गुनाह पहले आसमान के साथ लग जाएं, आसमान के फरिश्तों को भी बदबू आने लगे। इतने गुनाह के बाद अगर एक दफा कहोगे ए मौला माफ कर दे, तो कहते मेरी इज्जत की कसम दोबारा नहीं कहूंगा, तो कहूँ माफी मांगने आए, जाओ माफ कर दिया, वही सुनोगे, कभी नहीं कहूंगा। पहले कहां थे? मां नहीं कहती अब आए हो माफी मांगने, पहले कहां थे? बाप कहता है, पहले कहां थे? माँ बाप को माफ करते हुए मिन्नतें करवाते हैं। मैंने खुद देखा एक बाप नाराज अपने बेटे से, एक ही बेटा, और वो पांव पकड़ के रो रहा माफ कर दो, और बाप माफ नहीं कर रहा था। लेकिन अल्लाह की कसम एक बोल अल्लाह की बारगाह में, ए मौला माफ कर दे, सातों जमीन आसमान गुनाहों से भरे हुए हों तो अल्लाह सब माफ कर देता है और फौरन दोस्ती लगा लेता है। फौरन ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक चोर ने, डाकू ने देखा कि जा रहे नबी, तो उसको ख्याल आया पागल सारे जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, ये अल्लाह का नबी है, तौबा कर। तौबा करके उनके साथ हो गया। उनके जो साथ चलने वाले आदमी थे हवारी, उनमें से एक नहीं देखा, कहने लगे अब आया ये देखो, दिल में आया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मेरे ईसा इन दोनों से कहो, ये जो तेरा हवारी है इससे कहो तेरी पिछली सब जाए हो गई, नए सिरे से अमल कर, और उससे कहो तेरे पिछले सब माफ हो गए, नए सिरे से अमल करो। याद आवो बशरुल मुज़न्निबीन, याद आवो जाओ नाफरमानों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह नाफरमानों को खुशखबरी क्या होती है? कौन से कहो ला यतआज़नु अलैया ज़ंबुन अन अग़फ़िरहु, उनसे कहो तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ करना तुम्हारे रब के लिए कोई मसला नहीं, पर तौबा करो, तौबा करो, तौबा। तो मेरे भाइयों अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाएं। किस चीज से आप मेहनत कर रही हैं? लोहे पर, चांदी पर, इन गाड़ियों पर, इन जेवरात पर, इन डिग्रियों पर अल्लाह ने रोका नहीं है, हमारी जरूरत है, लेकिन इनमें लग के अल्लाह को भुला देना और आखिरत को भुला देना क्या घाटे का सौदा है। वो क्या दिन होगा जब लाखों हसरतें सीनों में लेकर ये जाकर मट्टी की चादर ओढ़ के सो जाएगा। यहाँ तो बिस्तर नहीं कोई पसंद आ रहा, पता नहीं है कि लाखों साल के लिए मट्टी की चादर ओढ़ के सोना है। यहाँ बेडरूम के नक्शे ही नहीं पसंद हो रहे और डिजाइन ही बदले जा रहे, घर भी बदले जा रहे। क्या आपको मुझे पता नहीं है कि जिस घर में लाखों साल या पता नहीं कितने हजारों साल रहना है वो 2 घंटे में तैयार हो जाता है। वो आखिरी बेडरूम डॉक्टर साहब का और मजदूर का एक ही है। आखिरी बेडरूम इंजीनियर साहब का, डॉक्टर साहब का, बादशाह साहब का, सदर साहब का, ताजिर साहब का और मजदूर साहब का, अमीर का, अमीरन का, गरीब का, गरीबन का। आखिरी बेडरूम सबका एक है, एक है, एक है जो अंधेर का घर है, जो कीड़ों का घर है, जो वहशत का घर है, जो तन्हाई का घर है, जहाँ खाक तले सोना है। यहाँ क्या का पाकिस्तान बड़ा गंदा मुल्क है, मट्टी मट्टी उड़ती है। अमेरिका में मट्टी कोई नहीं, रोटी भी खालिश है, अंडे भी खालिश हैं, लेकिन कब्र यहाँ की भी माफ नहीं करती, यहाँ भी मट्टी ही में जाके सोना है। कीड़े यहाँ के भी माफ नहीं करते, कीड़ों ने यहाँ भी खाना है और कब्र ने टुकड़े टुकड़े करना है। और इस धोखे के घर को और इस मच्छर के पर को और इस मकड़ी के जाले को अल्लाह की कसम छोड़ के जाना है। ताना बाना सोने का बनाओ या मकड़ी को धागे का बनाओ, वो जाला ही है, वो जाल ही है। उसे कोई महल नहीं कहता, उसे कोई घर नहीं कहता, उसे कोई ठिकाना नहीं कहता। यहाँ पहाड़ की चोटी पे घर बनाए या खूबसूरत वादियों में घर बनाए या मरगजारों में घर बनाए या एक अपार्टमेंट में जिंदगी गुजारे, मेरे भाइयों ये ताना बाना है, ये मकड़ी का जाला है, ये धोखे का घर है।
یہ مچھر کا پر ہے، اسے چھوڑ کے مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا فیصلہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، تک حرص و ہوس کو چھوڑنا، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، کیوں امریکہ میں مارے مارے پھرتے ہو، قذاق اجل کا لوٹے ہے، قذاق کہتے ہیں ڈاکو کو، موت کا ڈاکو، موت کا ڈاکو کیا کر رہا ہے، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، وہ چھپ کے نہیں آتا، اعلان آتا ہے، وہ گیا، وہ ڈاکٹر صاحب گئے، وہ بادشاہ صاحب گئے، وہ صدر صاحب گئے، وہ شہزادے گئے، وہ بیگمات گئی، وہ خوبصورت چہرے خاک میں مل گئے۔ یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، پر ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں۔ یہ تبلیغ کلمے کی تجدید کا کام ہے، اللہ سے شناسائی پیدا کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اپنا اپنا پہچان اپنا ہے، اپنا ہے، اپنا ہے کا کیا مطلب ہے، کہتے جاؤ جاؤ میں نے فون کر دیا ہے، اپنا آدمی ہے تیرا کام ہو جائے گا، نہیں کہتے بھائی اپنا آدمی ہے کام ہو جائے گا، اللہ سے ایسی لگاؤ کہ دل بولے کہ اللہ میرا ہے اور ہاتھ اٹھے تو خالی نہ آئے۔ اللہ اپنے خزانوں کو کیا کرے گا، اس کو ضرورت ہے، تو ہمارے لیے بنائے ہیں، تو کچھ اللہ سے لگاؤ تو صحیح، جس سے نماز میں بھی اللہ یاد نہ ہو، جس سے سجدے میں سر رکھ بھی اللہ یاد نہ آئے، جس تنہائی میں اللہ کی محبت میں نہ تڑپے، جس کی آنکھ کا چشمہ خشک ہو چکا ہو، جس کا دل پتھر ہو چکا ہو، جس کے جذبات مر چکے ہوں، جس کو لفظ اللہ میں کوئی کشش نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں کوئی محبت نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں کوئی جذبات میں ہلچل مچی نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں اسے سب کچھ نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں اسے اپنے کاموں کا بننا نظر نہ آئے، اس کا کلمہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا کلمہ کچا ہو چکا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھول چکا ہے، اسے لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑے گا، دل سیکھے مر گیا بے قیمت ہو جائے گا، میرے بھائیوں قیمت نہیں لگے گی، لوگوں کی نظروں میں بھی گر جانا، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا اپنے آپ کو مار لیا کہ لوگوں کی نظروں میں گر گئے، چلو یہاں تو مٹی تلے چھپ گئے، جب اللہ کی نظر میں گر گئے تو کہاں چھپیں گے، کہاں چھپیں گے، اگر ہم اللہ کی نظر سے گر گئے کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ، کوئی بھاگنے کی جگہ بتاؤ، اسی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے گزار رہے ہیں، تو پھر پہلے کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کریں، کوئی بھاگنے کی جگہ بنا کے رکھیں کہ میں تو یوں بھاگ جاؤں گا، میں یوں چھپ جاؤں گا، اس اللہ کے سامنے آنا ہے، میں کہاں چھپوں، میں کہاں بھاگوں، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ، ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کرو یا نیکی کرو، پہاڑ کی غار میں چھپ کے کرو، زمین کے اندھیروں میں چھپ کے کرو، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے کرو، پر رب کی نظر سے نہیں چھپ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ اگر میں قیامت کے دن اللہ کی نظر سے گر گیا تو موت بھی تو نہیں جو مجھے مٹا دے، اور کوئی پردہ بھی تو کوئی نہیں کہ میں لوگوں سے چھپ کے زمین ہو جاؤں، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، آج پردے اٹھا دیے جائیں گے، یہ پردے گرانے دنیا میں ہیں، اگر اللہ سے حیا نہ کی، اللہ سے حیا نہ کی اور اس کو بنا کے نہ گئے تو پردے چاک ہو جائیں گے۔ اس دن اگر میں اپنے رب کی نظر سے گر گیا تو میری کیا قیمت پڑی، ان آنکھوں کو کب تک لذت دو گے، یہ کانوں کی لذت کب تک لینا چاہتے ہیں، یہ شہوت کی لذتیں کب تک پوری کرنا چاہتے ہیں، اس جسم سے کب تک نفع اٹھانا چاہتے ہیں جسے بڑھاپا کھانے والا ہو، جن آنکھوں پہ چشمے چڑھنے والے ہوں، جن کانوں پہ آلے لگنے والے ہوں، جن ہاتھوں میں
राशा तारी होने वाला हो, जिस पाँव को लाठी का सहारा चाहिए, और फिर जो जिस्म कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, और फिर जो जिस्म कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे ऐ हाथ बोल क्या किया था, मेरी उंगलियां बोल पड़े, मेरी आंखें बोल पड़े, मेरे कान मेरे खिलाफ बोल पड़े, हाँ या अल्लाह मैं ये देखता था, आंख बोलेगी मैंने ये देखा, हाथ बोलेंगे मैंने ये किया, मेरा अपना वजूद मेरा दुश्मन हो जाएगा, मैं कहाँ भागूं, कहीं छुपने का इंतजाम करें, फिर जो मर्जी करें, या कलमा ठीक करो या अल्लाह पाक से छुपने का इंतजाम करो। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ इतना पूछेगा अंता कुल का नास, ईसा तूने कहा था लोगों से कि मुझे मेरा बेटा बना दो, है रसूल है, नबी है, बड़े पैगंबरों में से है, लेकिन सिर्फ इतने सवाल पर ईसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर जाएंगे। और जब जहन्नम खींच के लाई जाएगी, बुर्रिक़तिल जहीम लिल-गावीन, तस्फर ज़फ़रतन, ये चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते और रसूल और इंसान ये जमीन पर गिरेंगे, घुटनों के बल गिरेंगे और सबके हाथ उठ जाएंगे, कहेंगे या रब्ब नफ्सी नफ्सी। गर्म पानी का कतरा शावर छोड़ते हुए तेज गर्म पानी सर पर गिर जाए तो आदमी एक घबरा के पीछे हटता है, वो जहन्नम का पानी जिसका एक लोटा 7 समंदर में डाल दिया जाए तो 7 समंदर खोलने लग जाएंगे। सांप देख के आदमी भागता है, दोज़ख का वो सांप एक जमीन पे फूंक मार दे तो पूरी जमीन पे कोई सब्जा नजर न आए। आदमी दुनिया में तो भाग सकता है, वो आग जिसका एक पत्थर सारी दुनिया के पहाड़ों पर रखा जाए तो सारी दुनिया के पहाड़ पिघल के पानी बन जाएंगे। एक आग है, एक खौलता पानी है, ऊपर से धूप की शिद्दत है, ऊपर से सलवार भी आग से है, सराबीलहुम मिन कतरान, ऊपर से कुर्ता भी आग है, लहुम सियाबुम मिन नार, इधर बिस्तर भी आग है, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, ऊपर कंबल भी आग है, मिन फौक़िहिम गवाश, इधर पानी है पीप का, इसका मिन माइन सदीद, इधर आग की लपट, इधर पानी का खोलना, इधर सांपों की फुंकार, इधर मौत मर गई, मौत होती तो मर जाते, मौत भी मर गई। इस खौफनाक अंजाम से ये इंसानियत दो चार होने वाली है। सर में दर्द हो तो गोली खाते हैं, सीने में दर्द हो तो सीधे अस्पताल जाते हैं, इतनी बड़ी आग जल रही है और अल्लाह ताला कह रहा है बचो, बच जाओ, बच जाओ, बचा लो अपने आप को, उसको राजी कर लो, फिर अपना हर चाहा पूरा करवा लो, उसे राजी कर लो, फिर हर चाहा पूरा करवा लो। मुल्क चाहिए, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मर के आ जाओ, अब ये मुल्क देखो जिसमें मट्टी कोई नहीं, जमीन सोने की, ऊपर मट्टी मस्त की, घास जाफरान की और बारिश भी अंदर की, और एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक जमरद की, मुश्क के गारे, जवानी चाहिए, हुस्न चाहिए, जमाल चाहिए। यहाँ का हुस्न तो जमाल पजीर है, यहाँ की जवानी तो ढल जाती है, सारा खूबसूरत चेहरों पर बुढ़ापा मकड़ी के जाले की तरह झुर्रियों का ताना बाना बुन देता है, चौड़े सीने वालों की कमरों को झुका देता है। लोग फिर रहे होते हैं जैसे कोई अपनी जवानी ढूंढता फिर रहा हो, कहाँ गई कहाँ गई, इधर आओ इधर आओ, अल्लाह को राजी करके मरो। नहीं, जरा जवानी को देखो कैसे चेहरे चमक रहे हैं, जिससे सूरज चमकता है, नाइमा पुरताजा लिसाइहा राज़िया, अपनी मेहनत से राजी, मुस्फिरा चमकते हुए, ज़ाहिकतन मुस्तबशिरतन चमकते हुए, रोशन हंसते हुए, कामयाब चेहरे, जवानी में कामिल, हुस्न में कामिल,
طاقت میں کامل، زندگی میں کامل، موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، کمانا کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، ظلم کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، سوال نہیں، رات نہیں، اندھیرا نہیں، شام نہیں، وہاں صبح ہی صبح ہے، دن بھی دن ہے، جوانی بھی جوانی ہے، جنتان ذواتا افنان، پہنیے دیکھو عینان قدریان، بیٹھے چشمے دیکھو، بالکل لفاقہ کن زوجان، پھلوں کا جوڑا جوڑا دیکھو، متکئین علی فرش، دیکھو کیسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بطائنہا من استبرق، دیکھو کیسے ان کے اوپر فرش بچھے ہوئے ہیں، ذرابی مبثوثہ، اور دیکھو ان کے ساتھ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہیں، نمار ذرابی فرش اوپر بٹھایا، عندہم قاصرات الطرف، اور دائیں اور بائیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں کو بٹھایا، جو سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھا ہو جائے، سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، مردے سے بات کریں تو مردہ زندہ ہو جائے، زندوں کو جھلک دکھائیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اندھیرے میں ہاتھ ظاہر کر دے تو اندھیرے روشن ہو جائیں، روشنیوں میں بدل جائیں، اور جب وہ بات کرتی ہے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں روشنی پھیل جاتی ہے، سارے جنت والے کہتے ہیں یہ روشنی کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے جنت کی ایک عورت ہے جو مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے چمک نکلی ہے جس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اور جب اس پر نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر 40 سال کی کشت کی ہے، نظر بند نہیں ہو سکتی، یوں نہیں کر سکتا، یوں نہیں دیکھ سکتا، یوں نہیں دیکھ سکتا، پہلی نظر میں ویسا کھینچ لے گی کہ 40 سال یوں دیکھے گا، اور ہر دیکھنے میں لذت بڑھتی جا رہی، لذت بڑھتی جا رہی، حسن بڑھتا جا رہا، منظر کامل ہو گیا، اوپر ہے تو اللہ کا عرش ہے، پھلوں کا جھکے ہوئے خوشے ہیں، پھیلے ہوئے سائے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے ہیں، لحم طیر، بہتے ہوئے پانی ہیں، جو نظارہ دنیا میں آدمی چاہتا ہے نا وہی کچھ اللہ نے جنت میں قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک مجلس کا، ایک محفل کا، ایک پارٹی نہ پارٹی تھی، ایک پارٹی کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، قرآن بھی ایسے بیان کرتا ہے کہ پوری تصویر لے آتا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ فی جنات النعیم، بڑی جنت ہے، پھر متقابلین ہیں، تختوں پہ بیٹھے ہیں، اور غلام آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اکواب موضوعہ، وہ پیالے رکھ رہے ہیں، جام رکھے جا رہے ہیں، جام رکھے جا رہے ہیں۔ اب دوسرے بھاگے آ رہے ہیں، کچھ نے آ کر جام رکھے، دوسرے آئے بھاگے ہوئے، کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ معین، کسی کے ہاتھ میں سلسبیل، رحیق، تسلیم، زنجبیل، کافور، یہ ساری شرابیں لے کے آ رہے ہیں اور بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں کی شراب حرام کر کے کا جنت کی میرے ہاتھ سے پی لو، سقاہم ربہم شرابا طہورا، ہم تمہیں پلائیں گے جنت کی شراب۔ غلام آ رہے، غلمان آ رہے، شراب آ رہی، پھر لحم طیر، فاکہۃ، پھل آ رہے، پھر کھانا آ رہا، پھر دور چل رہا، پھر جنت کے نغمے گونج رہے۔ جنت کی عورت جب گاتی ہے تو ساری جنت بھول جاتی ہے۔ یوں لیٹا ہوگا، دو جنت پورے اوپر، دو نیچے، دو سر پر دو پاؤں پر، ان سے کہے گا میں دنیا میں گانے نہیں سنتا تھا، حرام تھے، تو وہ کہیں گی چھوڑ دنیا کے شیطانی گانے، اور ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں۔ اللہ کی تعریف ہوگی، اس کے ساتھ جنت کی موسیقی ہوگی، وہ مل کر ایک ایسا سما بنے گا کہ ساری جنت بھول جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں کہ نہیں سنا، کہیں کہ اس سے اچھا سناؤں، کہیں کہ وہ کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا بھی ہے۔ یا داؤد تعال ارقر ممبر، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو، میرے بندوں کو سناؤ، جو دنیا میں نہیں سنتے تھے حرام، آج ان کو حلال سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کی آواز پر سارے جنتی مست وجد۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں سنا، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں،
کیسے اچھا کیا ہے؟ کیسے اچھا بھی ہے. یا حبیبی یا محمد تعال ارقر منبر، اے میرے حبیب اے محمد آؤ ممبر پہ بیٹھو، سناؤ میرے بندوں کو جنت کا ساز، حبیب اللہ کی آواز. وہاں تو قیامت قائم ہو جائے، ساری جنت جھوم رہی، انسان جھوم رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں. کیسے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب خود تمہیں سنائے گا. اور پھر اللہ کہے گا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و گواری، اے رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو مجھے دیکھ لینے دے، میرے بندے مجھے دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا خوبصورت ہوگا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے چھریاں چلا دی، ہاتھوں پہ چھریاں چلی. جس نے یوسف کو بنایا ہے کیا شان ہوگی. پردے ہٹے، ادھر اس کو دیکھ رہے، ادھر اس کا قرآن چلے گا اور اللہ اپنا قرآن سنائے گا. جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت. ایک دفعہ نا پوچھا ایوب علیہ السلام سے لوگوں نے آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے یہاں سے اچھے تھے. کبھی کیسے؟ کہ جب بیمار تھا کہ اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس ایک دل کی لذت میرے ہر درد کو چن دیتی تھی. اور جب درد بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، موت بھی نہ ہو اور اللہ سامنے ہو، جنت کا میدان ہو، عرش کے نیچے ہو، جنت الفردوس میں ہو، نبیوں کے پڑوس میں ہو اور اللہ پردے ہٹا دے اور آپ کا نام لے کے پوچھے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک سے اللہ خود بات کرے گا. کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے. بعضوں سے لاڈ کرے گا، بعضوں سے مزاح کرے گا. تذکر یا عبدی یوم کذا فعلت کذا، اشارہ کرے گا اے میرے بندے وہ دن یاد ہے، وہ دن تو نے وہ کیا تھا. وہ کہے گا اب معاف کر کے دوبارہ تو فائل نہ نکالو. اللہ معاف کر کے پھر تو فائل نہ نکالو. کیا کہے گا اولم تغفر لی، اولم تغفر لی. یہ مزہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب رب کا اپنے بندے کے ساتھ کہ اولم تغفر لی، مطلب یہی ہے کہ معاف کر کے فائل کیوں کھول لی. پھر کہے گا بلا بلا بے شک بے شک معاف کیا تو یہاں بٹھایا ہے. میرے بھائیو ساری تبلیغ کی محنت اللہ کی ذات کے گرد گھوم رہی کہ اللہ کو اپنا بنا لو، دل میں بسا لو اور جدھر کو پھرو گے اللہ کی قسم اللہ ہی اللہ ہو جائے گا. آپ امریکہ میں ہدایت کے چراغ بن سکتے ہیں، ہدایت کا سورج چمک سکتا ہے اگر آپ اللہ کو اپنا بنا لیں. اور کتنا آسان ہے کہ وہ تو ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ تم میرے ہو، پہلے سے میرا ہے. وہ ہوا دیکھو مجھے ابھی ایک آجن ہے یا عبادی، کتنی بڑی خوشخبری. پہلے میں کہہ رہا تھا توبہ کریں، پھر ایک اور آیت سے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بہت سی دنیا ایسی ہے کیونکہ اب ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں. اللہ ہم کو یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو. میرا کہنا تو خصوصی تعلق ہوتا ہے نا، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست، میرا دوست، میرا قریبی. اللہ کہہ رہا میرے بندو، میرے بندو. اور میرے بندے کون سے ہیں؟ تہجد گزار، تبلیغ والے، علم والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، زکات دینے والے، تہجد پڑھنے والے. نہیں 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 نہیں، یا بندو جنہوں نے کبھی مجھے راضی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ڈرنا نہیں، تم بھی میرے ہی ہو، تم ہو. بچہ ماں سے لڑ کے بھاگے نا تو ماں تو ایک دم پریشان ہو جاتی. وہ ادھر گھبرا رہا، وہ ادھر پریشان. اب آنا تو واپس ہے،
اب آہستہ آہستہ آتا ہے اور یوں جھانکتا ہے تو ماں اس کو تسلی دیتی آجا میرا بچہ آجا میرا بچہ، تو اس کا ڈر دور ہو جاتا ہے تو بھاگ کے آ جاتا ہے، اور اگر وہ ڈنڈا دکھائے ضرور مر گیا تو وہ ڈنڈا دکھائے آجا۔ تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، ڈرو نہیں تم نے بہت گناہ کیے ہیں تو ڈرو نہیں، میں سارے معاف کر دوں گا، پر توبہ کرو سب معاف، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کو اپنا بنانے کے لیے یہ ساری تبلیغ کی محنت ہے، اور اللہ کے محبوب بن جائیں، ایک تو توبہ ہے، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم محمدی نظر آئیں۔ ہمارا فخر یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس امریکی پاسپورٹ ہے، یہ کیا عزت کی چیز ہے؟ گرین کارڈ کے لیے کتنے دھکے کھاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے عزت کی چیز یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جب تک یہ زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی، جب تک یہ زندہ ہے لیل و نہار کا نظام چلے گا، جب تک یہ زندہ ہے آسمان کی چھت قائم رہے گی، سورج چاند کے چراغ جلتے رہیں گے، زمین خزانے اگلتے رہے گی۔ آپ کی برکت سے امریکہ روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے افریقہ روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے ایشیا روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، نہ خاصی کھاتے ہیں۔ جب مسلمان مر جائیں گے تو اللہ یہ ساری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ یوم نطوی السماء اذا السماء انفطرت، مسلمان مر گئے آسمان بھی مر گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْكَسَرَتْ، مسلمان مر گئے ستارے بھی مر گئے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مسلمان مر گئے سورج بھی مر گیا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، مسلمان مر گئے سمندر بھی مر گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، مسلمان مر گئے پہاڑ بھی مر گئے۔ آپ زندگی میں اپنی قیمت جانیں، فقیر ہونا کوئی ذلت نہیں، مالدار ہونا کوئی عزت نہیں، بڑی گاڑی پہ چلنا کوئی عزت نہیں، سائیکل پہ چلنا کوئی ذلت نہیں، مسلمان ہونا بہت بڑی عزت ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی شرافت ہے۔ جس دن اللہ کہنے والا دنیا سے مٹ گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ ہماری برکت سے تو دنیا کھائے اور ہم ہی روٹی کے لیے پریشان۔ 500 آدمی کی بارات جا رہی، بیچ میں دولہا میاں جا رہا، تو سارے باراتی دولہا کی وجہ سے ہے نا کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہو تو یہ تو ان کو پوچھے گا۔ اور یہ دولہا ایسا بے وقوف ہے، کبھی ادھر سے پوچھتا ہے آگے روٹی ملے گی، کبھی ادھر سے پوچھتا ہے آگے روٹی ملے گی، کہتے پاگل ہو تو یہ بچی دینے کو بیٹھے ہیں تو یہ روٹی ملیں گے، اور تیری برکت سے تو ہم کھائیں گے، تو نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اگلے بیگوں کے ڈھکن نہیں کھولیں گے کہ بھاگا کہاں جا گئے۔ مسلمان تو دولہا ہے، یہ ہے تو سارا جہان روٹی کھاتا ہے، یہ نہیں ہے تو جہان مٹ جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا سوائے کلمے سے، کچھ بھی نہیں جانتا سوائے کلمے سے، یہ ایک پلڑے میں ہو، ساری دنیا کے غیر مسلم ایک پلڑے میں ہو، تولا جائے، تولنے والا اللہ ہو تو یہ وزنی ہے، یہ ہلکے ہیں۔ ہماری شرافت، ہماری عزت، ہماری بڑائی یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، امریکن پاسپورٹ ہے، تم چھوٹے لوگ ہو تمہارا پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم بڑے لوگ ہیں ہمارا امریکن پاسپورٹ ہے۔ قبر آپ کی بھی ہوگی ہے، میری بھی ہوگی ہے۔ ہماری عزت یہ ہے ہمارے پاس محمدی پاسپورٹ ہے، ہم محمدی ہیں، اور جب پوچھ رات کے آئیں گے نا تو ہر ایک کو پاسپورٹ دیا جائے گا،
ایک ورقہ دیا جائے گا اہل ایمان کو. اب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پل صراط سے گزرنے کے لیے ایک روایت پڑی تھی بڑے زمانے کی, آج اچانک یاد آ گئی, وہ 10-15 سال پہلے کی بات. ہمارا پاسپورٹ ہے, ہم محمدی ہیں. آپ کا کون سا کارڈ ہے؟ کہ میرا محمدی کارڈ ہے. گرین کارڈ کوئی نہیں, میرے پاس تو کالا کارڈ بھی کوئی نہیں, گرین کہاں پہ. آپ کا پاسپورٹ کیا ہے؟ محمدی. کارڈ کون سا ہے؟ محمدی. پاسپورٹ کون سا ہے؟ محمدی. امریکن پاسپورٹ موت سے ختم, پاکستانی پاسپورٹ موت سے ختم, انڈین پاسپورٹ موت سے ختم. یہ سعودی, یہ قطری, یہ اماراتی, یہ کویتی, ایک تکبر سے بھرے ہوئے, یہ موت سے سب ختم. اور محمدی پاسپورٹ کی شان دیکھنا قبر میں, موت پہ نظر آ جائے گا. اور پھر دیکھنا قیامت کے دن جب اعلان ہوگا این الامت الامیت و نبیہا, کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے آگے ہوگا, لوگ میرے پیچھے ہوں گے, جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, نبی میرے پیچھے ہوں گے, لوگ خاموش ہوں گے, میں بولوں گا, لوگوں کی نظریں نیچے ہوں گی, میں عرش کی طرف نظر اٹھا کے اللہ سے بات کروں گا, لوگ نا امید ہوں گے, میں خوشخبریاں دوں گا, لوگ پکڑے ہوں گے, میں سفارش کروں گا, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, 1000 خادم میرے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے, کوئی میرے بغیر نہیں جنت میں جا سکتا, چاہے نبی ہو, چاہے صدیق ہو, چاہے شہید ہو, اللہ کے محبوب کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اور ایک اونچی جگہ ہوگی جس پہ آپ کھڑے ہوں گے اور پوری امت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس دن بڑے بڑے انسان کہیں گے کاش ہم بھی اسی امت میں سے ہوتے. ہمارا محمدی پاسپورٹ ہے, لہٰذا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلیں, آپ کی اداؤں میں آئیں, آپ کے طریقوں میں آئیں, ظاہراً باطناً ہر طرف سے محمدی نظر آئیں, تو اللہ کو ایسا پیار آئے گا کہ بلال حبشی ہے, کالا ہے, بدصورت ہے, عرب بھی نہیں ہے, اور غلام بھی ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب میدان حشر کو چلیں گے تو لوگ پیدل چلیں گے, میں براق پہ چلوں گا اور میرے آگے بلال سفید اونٹنے پہ, سرخ اونٹنے پہ سوار ہو کے چلے گا. اور آپ نے فرمایا جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو سارے نبی, سارے ایمان والے کھڑے ہوئے, دروازہ بند, سواری آئے گی, آپ اس پہ سوار ہوں گے, آپ کے ذریعے سے افتتاح ہو رہا ہے, یہاں سنا افتتاح بھی جاتے, تو جنت کا افتتاح ہوگا, جنت کا دروازہ بند ہوگا, کھلا نہیں ہوگا. جب دوزخی جائیں گے نا دوزخ کے پاس تو دروازے خود بخود کھل جائیں گے, جیسے یہاں کھلتے ہیں نا. دوزخ کی نہیں, اور جنت کا دروازہ کھلوانا پڑے گا, کھلا ہوا نہیں ہوگا. اب سارے کہیں گے آدم علیہ السلام سے بابا جی آپ ہمارے ابا دروازہ کھلوائیں, کہیں گے بیٹو میں نے ہی نکلوایا, میں کس منہ سے کھلواؤں. سارے نبیوں سے پھر بات ہوگی دروازہ کھلوائیں, دروازہ کھلائیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس, وہ کھلوائے گا, آج اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. سارا مجمع, یہ امت پچھلی امتیں سب یا رسول اللہ دروازہ, آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو, میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں سر رکھیں, اللہ کی تعریف کریں, اللہ کہیں گے ارفارا تک چل توتا اٹھ مانگ ملے گا, کہیں گے اللہ دروازہ کھول, کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا, تو چل افتتاح کر. تو جنت سے سواری آئے گی, آپ اس سے سوار ہوں گے, وہ سواری کھڑی ہوگی, اس کی لگام نیچے گرے گی, رسی نیچے گرے گی, سب کی نظر رکھیں. یہ کون رسی پکڑے گا, یہ کون رسی پکڑے گا؟ حسن کے حسین, علی کے عمر, عثمان کے ابو بکر, کون پکڑے گا؟ اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ اور اسے پکڑاؤ. بلال حبشی غلام آگے نکل گیا, کس لیے؟ محمدی ایسا بنا, ایسا محمدی بنا کہ مکے میں جب پٹائیاں ہوئی نا صحابہ کی, تو ہر صحابی نے کلمہ کفر کہا اپنی جان بچانے کے لیے. ایک نے ایک دفعہ سب نے کہہ دیا,
اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغفار کیا. آپ نے بھی تسلی دی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ایمان اندر ہے, کوئی بات نہیں. صرف ایک بلال تھے جن سے وہ نہیں کہلوا سکے, ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میری بوٹی بوٹی احد احد بولے گی, میرا ایک ایک جوڑ احد احد بولے گا. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك الجد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. مگر بوٹی نکال دو, ادھیر دو, میرا ایک ایک ذرہ احد بولے گا, اس کے علاوہ نہیں بول سکتا. حضرت بلال سے نہیں دلوا سکے, وہ آج کہتے رہے. اس پر دنیا میں اذان ملی اور جنت میں لگام ملی اور رسول پاک کی سواری کی. تو ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارا ہے, اللہ کا رسول ہمارا ہے, تو ہم محمدی بنے. آپ شکاگو میں رہیں, امریکہ میں رہیں, محمدی بن کے رہیں. اللہ کی قسم آپ کا چلنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا بیٹھنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا نظریں جھکا لینا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا اللہ اکبر کی صدا لگانا اور نماز پڑھنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا پگڑی باندھنا تبلیغ ہوگا, آپ کا لباس تبلیغ ہوگا, آپ کا بیل تبلیغ ہوگا, آپ کا انگ انگ اسلام بن جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت ہے نبوت کی, وہ ہمارے نبی ہیں, لہٰذا ہمیں ان کے ایمان کو چلنا ہے. ہمیں نسبت ہے ختم نبوت کی, ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, ان کو آخری مانتے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا ان کے پیغام کو لے کر آگے پھرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ دو کام. ہم دین پہ چلتے ہیں, ہم کلموں کو سیکھتے ہیں, ہم محمدی بنتے ہیں, ہم عبادات کو قائم کرتے ہیں, کانٹے نبوت میں ڈھلتے ہیں اور اس پیغام رسالت کو, اسلام کو لے کر آگے چلتے ہیں, آگے پھرتے ہیں. 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں امریکہ میں. صرف آپ اسلام کی جھلک دکھا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دکھا دیں, آپ والی عبادات دکھا دیں, آپ والی حیا دکھا دیں, پھر دیکھو کیسے شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ آپ سے جڑیں گے, آپ کو کاروبار کرنے مشکل ہو جائیں گے, لوگوں کو اسلام سکھانا پڑے گا. جیسے ہم اپنے وجود سے روٹی کی طلب نہیں نکال سکتے, بھوک ہر انسان کو لگے گی, کافر ہے یا مسلمان, پیاس ہر انسان کو لگے گی, کافر ہے یا مسلمان. اللہ کی قسم ہر انسان کے اندر اس کی روح کی گہرائیوں میں اللہ نے اپنی طلب رکھی ہے, روح اللہ کو طلب کرتے رہے گی. بھوکے کو روٹی نہ ملے تو وہ چیختا ہے, جس روح کو اللہ نہیں ملتا وہ روح پورے تن میں بے قرار ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, تڑپتی ہے. پھر کوئی ساغر, کوئی مینا, کوئی جام, کوئی شراب اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر کر اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتی. کوئی عورت, کوئی حسن, کوئی نقشہ, کوئی نغمہ, کوئی موسیقی, کوئی سر اس کی روح کے زخم کو جا کر نہیں ٹھیک کر سکتا. زخم روح میں ہے اور غذا جسم کو دے رہے. پکار روح کی ہے کہ مجھے اللہ چاہیے, اور یہ غذا جسم کو دے رہے ہیں. یہ مرض بھی بڑھتا جائے گا اور دوا بھی اور دوائی بھی بڑھتی جائے گی, علاج بھی کر رہے, مرض بھی بڑھ رہا. روح کو اللہ کی طلب ہے, دین کی طلب ہے, وہ دے دی جائے تو وہیں سکون, وہیں ٹھنڈک, وہیں اطمینان. ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر اختر وہیں کسی علاقے میں 1 سال پیدل چلے, ایک نوجوان مسلمان ہوا, اس کو جو کلمہ پڑھایا کہنے کا ہے, ان کا ہے کیوں کیا؟ کا جب سے ایک سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی محسوس ہوتی تھی, جب تم نے کلمہ پڑھایا تو ایسا لگا جیسے بھر گئی, تو بے ساختہ خوشی سے میری ہائے نکلی ہے. یہ نسخہ آپ کے پاس ہے اور آپ دیتے نہیں. امریکہ نے آپ کو سب کچھ لے دیا, آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان سے ہر چیز دے لی, ان کو وہ چیز نہیں دی جس سے وہ بچ سکیں قیامت کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, آخری رسول بنایا, اور مینا کا میدان ہے, 10 تاریخ ہے, اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں, 82 دن دنیا میں جانے سے باقی ہیں, اور
آپ کے سامنے مجمع ہے، ادھر مہاجرین کا، ادھر انصار کا، اس طرف قریش، اس طرف مدینے والے، کچھ مجمع سامنے، کچھ خیموں میں، اور آپ آخری تقریر فرما رہے ہیں مینا کے خطبوں میں، اس کا آخری بیلا فرما رہے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام تم سب کے ذمہ ہے آگے پہنچانا. شاہد کا لفظ ہے، عالم نہیں کہا، عامل. اگر آپ کہتے عالم میرا پیغام آگے پہنچائے تو پھر ہم سب کی چھٹی ہوتی. ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے، انجینئر سڑکیں بناتے، کمپیوٹر کے بٹن گھماتے، ہم اپنا ذمہ دارا کرتے اور علماء تبلیغ کرتے ہیں. اور اگر اللہ کا نبی کہتا فَلْيُبَلِّغْ الْعَامِلُ الْغَائِبُ، عمل کرنے والے تبلیغ کریں، تو پھر تو سب کی چھٹی ہوتی. نہ جنید بغدادی آتے، نہ عبد القادر جیلانی ہوتے، اور نہ تبلیغ کا کام ہوتا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا خوبصورت لفظ بولا کہ ساری امت کو گھیرے میں لے لیا. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ، الشاہد بتانے والا، الشاہد بتانے والا، الشاہد موجود، جو موجود ہے، جو بتا سکتا ہے وہ آگے جا کے بتا دے. لفظ شاہد نے نا گنگوں کو بھی نہیں چھوڑا. اور ایک دفعہ میں لفظ شاہد کو پڑھ رہا تھا لسان العرب میں کہ آپ نے الشاہد کیوں کہا ہے، کیونکہ عالم بھی کہہ سکتے تھے، عامل بھی کہہ سکتے تھے، اور کوئی لفظ آ سکتا تھا. الشاہد کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے رسول نے؟ دو صفوں میں ابن منظور نے اس کو بیان کیا، شاہد 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 شاہد. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا لفظ بولا ہے کہ امت کا کوئی فرد اس لفظ سے نکل نہیں سکتا. نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی عمل والا، نہ کوئی بے عمل، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی گنگا نکل نہیں سکتا لفظ شاہد سے. ساری دنیا کو پیغام پہنچا دیں. یہ ہماری شرافت ہے کہ اللہ نے سفیر بنایا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو ہم ہدایت کا راہ بتانے والے ہیں، ہم راہبر ہیں، سفیر ہیں، قاصد ہیں، پیغام کو پہنچانے والے. 9 برس کے اندر یہ پیغام لیا. 10 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 10 سال مکمل ہوئے. اس کے بعد 90 یعنی 80 برس میں اسلام کی لہر مدینہ سے اٹھی. ہمارے علاقے میں ملتان تک، دیپال پور تک، کشمیر تک 90 برس میں، کاشغر تک 90 برس میں، استنبول کے دروازوں تک 90 برس میں، شمالی افریقہ سارا 90 برس میں، پرتگال، جنوبی فرانس، اسپین سارا 90 برس میں. عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ان کی قبر بنی، اسد بن فرانس میں ان کی قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کی سمرقند میں قبر بنی ہے. ابو ایوب الانصاری استنبول میں قبر بنی. ابو طلحہ انصاری بہارا روم میں قبر بنی. برا بن مالک الانصاری ان کی پشتر میں قبر بنی. نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہامد میں قبر بنی. عمرو بن معدی کرب الزبیدی نہامد میں قبر بنی. ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی. عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں قبر بنی. عقبہ بن عامر الجہنی مصر میں ان کی قبر بنی. درار بن الازور اردن کے پہاڑوں میں. عبداللہ بن رواحہ موتا میں، زید بن حارثہ موتا میں، جعفر بن ابی طالب موتا میں، شرابیل بن حسنہ نہر اردن کے کنارے، عبادہ بن صامت نہر اردن کے کنارے، معاذ بن جبل اردن کے پہاڑوں میں، عبد الرحمن بن معاذ اردن کے پہاڑوں میں، خالد بن ولید ہمس میں، فضل بن عباس شام میں، ابو دردہ شام میں، بلال حبشی شام میں، سلمان الفارسی عراق میں، حذیفہ الیمان عراق میں، حذیفہ انصاری لیبیا میں، عقبہ بن نافع الجزائر میں، ابو جمعہ البلوی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، معبد بن عباس شمالی افریقہ میں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں، عبید اللہ بن عباس یمن میں، کثیر بن عباس رمبو میں، فضل بن عباس شام میں، عبداللہ بن عباس طائف میں. 1 ماہ کے 7 بیٹے دنیا کے مختلف کناروں میں قبر بنی، اور انہیں کوئی تاجر بن کے نہیں مرا، سب مبلغ بن کے گئے اور مر گئے، واپس بھی نہ لوٹے. آپ بھی امریکہ میں مر رہی ہیں،
یہاں بھی قبریں مر رہی ہیں، عرب بھی مر رہے، پاکستانی مر رہے، بنگالی مر رہے، ہندوستانی مر رہے، الجزائری مر رہے، تونسی مر رہے، اور وہ بھی مرے اور یہ بھی مر رہے. ان کا مرنا کس کیسا مرنا تھا اور یہ مرنا کیسا مرنا ہے. وہ مرے ایمان کو پھیلانے کے لیے، ہم مر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سہولت لینے کے لیے. تو یہاں کی زندگی بڑی سہولت والی ہے، لہٰذا یہیں رہو، ٹھیک ہے رہو، پر اسلام کو پھیلاؤ. 90 برس کے اندر یوں کہیں قرار نہ تھا. اپنے آپ کبھی پارے کو دیکھا رقم کہیں نہیں ٹھہر تھا. ایسے ہی صحابہ پارے کی طرح بے قرار ہو گئے، کوئی قرار نہیں آیا انہیں جب تک ان کی زندگی تھی. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں شمالی افریقہ میں داخل ہوئے تو ایک جگہ دعوت دیتے، مسلمان ہوئے تو ٹھیک ہے، قتال کرتے، اسلام میں لاتے، پھر کہتے آگے کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں چلو وہاں سے رہبر لیتے آگے، پھر وہاں آگے، پھر وہاں آگے، پھر وہاں، یہاں تک کہ باہر اوقیانوس اٹلانٹس پر آئے. سمندر کو دیکھا تو بے قرار ہو کر گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، اور جب تک گھوڑے کو پانی میں روکا نہیں چلتے رہے. جب موجیں لگنے لگی سینے کو تو کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، وہ لہرائی، اے اللہ گواہ ہے جیسے تیرا بندہ ذوالقرنین نکلا تھا تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، میں بھی نکلا تھا تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے تو میں تیرے پیغام کو سمندر کو چیر کر بھی آگے پہنچا تھا. اس طرح ان کے اندر بے قراری بھری، عیب بن گیا، آر بن گیا، اور عزت کا معیار ہجرت بن گئی، دین کا کام بن گیا. عزت کا معیار کیسا نہیں تھا. اور جی ڈاکٹر صاحب کون ہے چپڑا سے چلو بیٹھ گئے، چپڑا سے کون بیٹھ گئے. وہاں یہ معیار نہیں تھا، وہاں معیار اور تھا. وہاں کیا تھا؟ ابو سفیان بیٹھے ہوئے، عکرمہ بیٹھے ہوئے، حارث بن ہشام بیٹھے، سہیل بن عمر، یہ بڑے سردار. اتنے میں حضرت بلال آئے، غلام نہیں سمجھے. آج کے لفظ میں چپراسی، آپ نے کہا ابو سفیان ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، بلال یہاں آ جاؤ. اتنے میں حضرت عمار آئے، عمار بھی غلام، کہا حارث پیچھے ہٹ جاؤ، عمار یہاں آؤ. اتنے میں خباب آئے، کہا سہیل پیچھے ہٹو، خباب یہاں آؤ. جیسے وہ غلام پہلے مسلمان آتے گئے، ان کو ہٹاتے گئے. وہ جوتوں پہ بیٹھے. ابو سفیان کہنے لگا عمر ساڑھے نال کی جوتی، وہی عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم سرداروں کو ذلیل کر دیا اور یہ غلاموں کو آگے کر دیا. تو سہیل میں عمر کہنے لگے عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. اسلام کی عزت سرداری سے نہیں ہے، اسلام کی عزت قربانی پر ہے. انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. تو وہ بھی آخر صحابہ تھے، تو ایک دم کہنے لگے ارے دنیا کو چھوڑو، اگر آخرت میں بھی جوتیوں کو جگہ ملی تو پھر کیا بنے گا؟ تو سارے پریشان ہو گئے. اتنی میں مجلس ختم ہوئی، حضرت عمر کے پاس آئے، کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے دیکھا، ہم نے مانا، لیکن یہ بتاؤ آخرت میں پیچھے نہ رہ جائیں، تمہارے ساتھ ہو جائیں، کوئی راستہ بتاؤ. حضرت عمر نے فرمایا جس کام کے لیے انہوں نے پہلے جان دی تھی تم اب دے دو تو تم بھی ساتھی ہو جاؤ گے. اس وقت شام میں جہاد ہو رہا تھا اور مسلمان دین کو لے کے چل رہے تھے. کوئی کا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. وہاں سے یہ مکے آئے، سارا خاندان یہ قریش، 400 بڑے سردار، ان میں حارث بن ہشام بڑے حرب العزیز تھے، بڑے محبوب تھے. جب وہ نکلنے لگے تو سارا مکہ رونے لگا. کوئی بچہ کوئی بوڑھا گھر میں نہیں رہا. ان کو چھوڑنے کے لیے مکے سے باہر تک آیا. جب انہوں نے منہ سے دیکھا تو سب رو رہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی. تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ما طرف تو مکہ طرف وطن عنہا. کہنے لگے اللہ کی قسم مکے کو شوق سے نہیں چھوڑ رہا، کوئی شوق نہیں مجھے مکے کو چھوڑنے کا. مجھے مکے سے زیادہ محبوب کوئی جگہ نہیں، تم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی لوگ نہیں. لیکن میں کیا کروں؟ ایک آواز لگی، اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے اور وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اگر آج سارا مکہ سونے کا پہاڑ بن جائے
اور میں سارا خرچ کر دوں تو ان غلاموں کے ایک دن کا اجر بھی نہیں لے سکتا. میں اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے نہ نکل سکا تو پیچھے تو نہ رہوں, ساتھی تو بن جاؤں, روتے ہوئے چھوڑ کے نکلے. اور تو چلے کے لیے جاتے ہیں تو عورتیں گھر میں رو رہی ہوتی ہیں, جب کہ پتا تو واپس جانا, فون روز کرنا, ہیلو ہیلو ہیلو, تو پھر بھی روتی ہیں. اور یہاں سے یہ جو جا رہا ہے اذا اجملتنی وحملت رحلی مسيرة 40 بعد الحصاء فشأنك أنعم وخلاتي ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروا لي بأرض الشام مستنهى الصواء وردت كل ذي نفس قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي كالعبان ولا نخل أصافلها روائي. وہ لوگ عبداللہ بن رواحہ نکل رہے اور یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے کہ اے میری اونٹنی آج مجھے لے کے چل اور تیزی سے چل کہ آج تیری پشت پر میرا آخری سفر ہے. میں واپس آنے کی نیت سے نہیں جا رہا, میں آگے جانے کی نیت سے جا رہا ہوں. وہ تو یوں نکلتے تھے, دنیا کو کیسے نکلتے تھے, آ گئے تو مل جائیں گے, نہیں تو قیامت ہمیں ملا دے گی. تو ان کے پیچھے تو زید بن ارقم جو انہوں نے یہ شعر سنے تو وہ رونے لگے. تو ان کو اپنی کونی ایسے ماری, ان کو نہیں ماری, کہ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں اور تو میری اونٹنی لے کے واپس جائے, تجھے کیا تکلیف. اس جذبوں سے نکلتے جب یہ پہنچیں گے کہ یرموک کی لڑائی تھی اور سارا روم اکٹھا ہو گیا تھا, 3 لاکھ کا لشکر, مسلمان 36,000, 3 لاکھ, اور 9 دن جنگ چل رہی, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تو ایک دن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے لوہے کی ٹوپیوں پھینک دی اور سر کو اس کے ساتھ پگڑی باندھ لی اور کہنے لگا کون ہے میرے ہاتھ سے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار. تو خالد بن ولید اور اکرمہ آپس میں قریبی رشتے دار تھے, دونوں مخزومی. تو حضرت خالد نے ہاتھ پکڑ لیا اکرمہ کا, کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, پوری ضرورت ہے ابھی ہمیں. تو انہیں اپنا ہاتھوں سے چھڑایا, کہ یہ ٹائم نہیں بہت سخت لفظ ہے, مطلب آپس میں وہ کہہ سکتے تھے, اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں, دفع ہو جاؤ, یہی کہانی پچھڑ جاؤ, تم مجھ سے آگے نکل چکے ہو. میں اور میرا باپ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے, آج بھی تو وہ دھونا چاہتا ہوں, آج بھی تو میں وہ سارے داغوں کو دھونا چاہتا ہوں کہ تاکہ اپنی جان دے کر تمہارا ساتھی تو بن جاؤں. کہ میں تمہاری نصیحت قبول نہیں کروں گا. پھر اعلان کیا کون ہے, تو سب سے پہلے بیٹے نے ہاتھ دیا, عمر بیٹے اکرمہ سے, پھر عبداللہ بن عمر, زرار بن اکبر, عبد الرحمن بن بکر, حارث بن ہشام, سہیل بن عمر, ابو سفیان. یہ 400 قریشی سرداروں نے, قریش مکہ میں سے 400 نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. سب نے اپنی ٹوپیاں لوگوں کی اتار دی, جنہیں توڑ دی, اور خالد بن ولید کے خانے کے سامنے مسلمان دبتے چلے آ رہے تھے, دب گئے تھے, وہاں سب بنا کے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کا نام لے کے چلے ہیں. اور جو چلے ان میں سے اکثر اللہ کے نام سے قربان ہو گئے, چند ایک کی جان بچی. خالد اور روم میدان چھوڑ گیا, اور جو انہوں نے میدان چھوڑا تو خالد بن ولید دوڑ کے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے کہ اکرمہ کا کیا بنا. تو آ کے دیکھا تو بیٹا ختم ہو چکا تھا عمر, اور ان کے آخری سانس تھے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, کہا کہ ہاں ہاکذا یموت الاحرار, سردار ایسے ہی مرا کرتے ہیں. تو عمر کا کوئی کھایا اور اپنی یہاں رکھا پنڈلی پر, اور اکرمہ کو کھینچا اور اپنی گود میں لے لیا اور تھوڑا پانی ٹپکایا. تو ان کو تھوڑا سا ہوش آیا, کہا وہ کون ہے, کہ خالد. کہا میں نے دوبارہ کون مارا, کس کو شکست گئی, کہا اقر اللہ وعینک, اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے, اللہ نے روم کو اٹھا دیا, ہٹا دیا. کہا کیا, الحمدللہ, عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر. تو خالد بن ولید عربوں میں عادت تھی, غصے میں ماں کا نام لیتے ہیں اور پیار میں باپ کے نام سے پکارتے ہیں. خالد بن ولید جوش میں ولد کلا اجام ابن الحنتمہ اللہ مستشہد, حنتمہ کا بیٹا, حضرت عمر کی ماں کا نام حنتمہ,
ہنتما کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جان نہ دی. یہ باغ لہلہایا ہے، یوں اس کو پانی دیا گیا ہے. کہ ہم وہ ہیں، نہ ہم سے وہ قربانی لی جائے گی. ہم بھی کمزور، اللہ کی طرف سے مطالبہ بھی ہماری سطح کے مطابق ہے. دنیا میں اسلام پھیلانا اپنے ذمے سمجھیں. تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ہم یہاں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں آئے، اللہ کی قسم اس کی وجہ سے نہیں آئے. تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہوتی تو ہم کبھی گھر چھوڑ کے امریکہ میں نہ آتے. ہم ختم نبوت کی وجہ سے آئے ہیں. ہمیں تبلیغی جماعت نے نہیں کہا، نظام الدین غالب نے نہیں کہا، مینا کی وادی نے دو جہان کے سردار نے ہم سے کہا ہے جاؤ ان پہاڑوں سے پوچھو، ان کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتے کہ ہم گواہ ہیں کہ یہاں اس دو جہان کے سردار نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. ہم تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کے ممبر بن کے نہیں کر رہے، ختم نبوت والے بن کے کر رہے ہیں. آپ میں ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی گھروں میں، ہماری آنے والی نسلیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، کہتا میرا نبی آخری ہے، اسی کی گردن میں یہ ہار ہے، تو یہ ہار ہے یہ اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، یہ تاج ہے جو اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے. چل پھر تو محمد مصطفیٰ کا نائب ہے، جا اس کا پیغام دنیا میں پہنچا دے. تو یہ سارے تبلیغ کے کام کا خلاصہ دو باتیں ہیں. ہم اللہ سے بن جائیں، بننے کا راستہ اس کا رسول اس کی زندگی ہے، یہ ایک چیز. دوسری چیز ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کا پیغام لے کر چل پڑیں. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی بھی غروب صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. نہ ہم شکاگو والے، نہ پاکستان والے، نہ ہندوستان والے، ہم تو جنت والے ہیں، اپنے گھر کی تلاش میں ہیں، اپنے گھر کی رب کی طرف گامزن ہیں. تبلیغ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے. ہم پیدا اس لیے ہوئے، کمانا ہماری ضرورت ہے، ضرور ہم قربان کریں گے پر اپنے کام کو قربان نہ کریں گے. اس کو سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ. یہ کام ساری زندگی کا ہے. جو لڑکا ڈاکٹری پڑھتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ بعد میں 4 مہینے کر کے گھر بیٹھ جائے گا. ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. ہم نے ختم نبوت نہیں مانا کہ ہم صرف ڈالر اکٹھے کریں. ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچا دیں. کہیں قبر بن جائے، چلتے چلتے کہیں شام ہو وہیں سو جائیں. اس کے لیے بتاؤ بھائی، اس میں تو توبہ کرو اور ساری دنیا کو جگانے کی نیت کریں. اس میں تو توبہ کریں، آئندہ آنکھیں کھول کے چلیں. سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے چلا نقد کسی محفل مجلس سے کون بھائی دے گا؟ بولتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، باقی سب بیٹھے رہیں. نام دینے والے نقد کھڑے ہوں. بتاؤ کتنا؟ بتاؤ 4 مہینے. ہاں جی بھائی مجھے بھی تو سنائی دے کیا کہا. ہاں چلے کی جماعت کتنے ساتھی؟ 5 ساتھی. ہاں جی جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں، جو نام دے چکے ادھر ہیں. جنہوں نے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں. یا بڑھانا چاہتے ہیں، چلے سے 4 مہینے کرنا چاہتے ہیں، 10 دن سے چلا کرنا چاہتے ہیں، 3 دن سے 10 دن کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں. یا 4 مہینے سے 6 مہینے کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں. جی بتائیں بھائی، بولے بھائی. جی اب آپ کی باری ہے، فرمائیں گے. ہاں جی بس تشریف باقی بھائی بیٹھے ہیں. دیکھو بھائی یہ اجتماع کی رات ہے، آخری مجلس ہے، کل جاؤ ہو جائے گی. جو نام آنے ان کی آنے تو برا ہم لوگ اتنے ہزاروں مل سے آئے ہیں، تھوڑی تشریف رکھی. ہاں جی کتنا مجلس ہے؟ ایک چلا. ہاں دیکھو ایک چلا. ماشا اور بولے بھائی کوئی اور بتائیں.
بولے ہمت کرے تو صرف دو ہیں، دو سے بعد میں نہیں دینی ہوتی، اتنا بڑا مجمع ہے، کہاں کون 100 آدمی تو وہاں چلے والے. ہاں جی کتنا وقت جی ایک چلہ بس شاباش اور بولے گا بیٹھو اپنے اللہ سے جو اللہ سے تعلق بنانا تو کچھ قربانی دینی پڑے گی. بولے بھائی ہمت کرے اٹھو گا اللہ سے لے لو اللہ کا منالا جی جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا سب کچھ اس کا ہو گیا. ہاں جی ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی تعریف کرتے. ہاں جی وقت کتنے ایک چلا اللہ ایک ایسا اگر 10 گھنٹے کا ویک کیا ہوتا ہے، ویک تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. آ جاؤ ہاں بھائی اور بولے بھائی ہاں بھائی کتنا بچے ایڈریس میں دے کر ہاں 40 days ماشاء اللہ. اور بولے بھائی اور بتائیں 4 مہینے سے 4 مہینے کی بھائی جس سے 4 مہینے نہیں لگے بھائی یہ موقع ہے. بولے بھائی ایک چلنا آگے بچے ادھر آگے بھائی اور بتائیں بھائی تشریف رکھیں بیٹھے نہیں اور بولے آگے 4 مہینے کے لیے لیکن اللہ کے رستے میں بولے گی کون ہمت کر پائے گی؟ بھائی آپس میں دیکھو ابھی آپس میں کوئی بات نہیں کریں، یہ سارا مہینہ میری پر مطلب ہو رہا ہے، آپس میں کوئی بات نہیں کریں. ابھی صرف آپ میری بات سنیں، جو بھائی کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آگے آتے رہیں ہمیں ادھر بتاتے رہیں. جی ہاں بھائی ان کا کتنا مت ہے یہ بھائی ماشاء اللہ. اور بولے گی فرمائیں 40 دن. یہ دنوں کتنے ہو گئے ان کے دنوں کتنے ہو گئے جن کے بتاؤ جی فرمائیں گے 8 ہیں بھائی 8 سے کچھ بھی نہ ہوئے. ہاں بھائی 8 سے کچھ نہیں 10 کم ہو کوئی ایک عدد سے بنے تل کا شرفن کاملہ. ہاں بھائی ہمت کر لو ہاں بھائی بتائیں بھائی نواں کون ہے؟ نواں یہ تو صرف 8 میں چلنے والے وہ کہہ رہے ہیں 8 سے زیادہ ہوں گے. ان کو بھیج دیا اسکول میں بھیج دیا بھائی. اور بتائیں بھائی ہمت کرے بھائی بولے بھائی ہاں جی بھائی بولو وہ ابھی 10 میں یہ تو 50 آدمی چاہیے. ہاں بھائی مجھے ضرور بتاؤ ایک چلا دوسرے بھائی ماشاء اللہ 2 ہو گئے. ایک جماعت کی اور بنیاد پر تیسرا کون ہے؟ اللہ تیری جوانی قبول کرے. 3 ہو گئے. چوتھا کون ہے؟ ماشاء اللہ 4. آ جاؤ کیا کریں جی چوتھا کون ہے جی؟ اچھا ماشاء اللہ آ جائیں 4 ہو گئے. بھائی 5واں کون ہے؟ 5واں کون ہے بھائی؟ ارادے والے کوئی نہ کھڑے ہوں وہ جنہوں نے کل سے جانا ہے جی. 5واں کون ہے؟ یہ تو صرف 4 ہوئے ہیں یعنی کہ 14. اور 5واں کون ہے جی؟ یہ دوسری جماعت ہے ماشاء اللہ. یہ بھائی ہو گئے. چھٹا بھائی آگے اللہ تیری جوانی قبول کرے. 5 ہو گئے. چھٹا کون ہے بھائی؟ چھٹا کون بھائی ہے؟ ماشاء اللہ 6 ہو گئے. 7واں کون ہے؟
ان کو چن لیا. ساتواں کون ہے؟ چلا ماشاء اللہ 7 ہو گئے. 8واں کون ہے؟ 8واں کون ہے؟ 8واں کون ہے؟ بولو نا بھائی 8واں کون ہے؟ ہاں 8 ہو گئے. 9واں کون ہے؟ 9 اور 10. ہاں جی 9واں کون ہے؟ 10واں کون ہے؟ پھر 10 سے مور لگا کے 3 جماعت. ہاں ہاں بھائی 9واں کون ہے بھائی؟ 9واں بھائی تو تھوڑے بولے بھائی جی. ایک دفعہ ہیں ہلو کبھی کچھ نہیں آنے دینا. مر گئے تو چلے گئے پھر لوٹ کے کوئی نہیں آئے گا. بھائی وہ کچھ کر لیں جی. 9واں بھائی کون ہے؟ 9واں کون ہے بھائی؟ 9واں کون ہے؟ یہ اٹک گئی جماعت. آج سے اٹک گیا عادت. اٹھو گئے 9واں 10واں 9 اور 10. ایک وقت نا یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے فرشتے ہیں. پورے امریکہ میں اتنے مسلمان کہیں جہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کٹھورے رکھیں. یہ زمین تحت سرا تک ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے. اس کا ایک ذرہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ پورا حال اس کی نیندیں اس کی لائٹیں اس کی چھت اس کا ایک ذرہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اس سے اللہ کا نام سننے کو ملا ہے. بولو وہ ہم فرشتوں کی دعائیں لے لیں گے. آج تک کھڑے ہوئے آسمان تک جاتے رہیں. کون بھائی 9واں 10واں کون ہے؟ 9 اور 10 جی جماعت پوری ہونی چاہیے. 9 اور 10 ٹھیک ہے جی. کون بھائی ہے؟ کون ہمت کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ 9 ہو گئے 10 ہو گئے. وہاں سے 2 جماعت تشکیل کرنی کل جماعت بننی. ہاں اب 2 جماعت ہو گئے. بولو نقد ادھار والی بات نہیں ہے. نقد کل سے نکلے گا اللہ بھائی. 3 جماعت ابھی تک پرائمری میں نہیں پڑھ رہے ہیں. 5 جماعتیں تو پرائمری بات ہوتی ہیں. کانگریس سینٹرل تک جانا تھا اور وہیں پڑھ گئے. چلو پرائمری ہو گیا بڑی بات ہے. 3 جماعت گئی. کون جوانی اپنی جوانی کا سودا کرے اپنے اللہ کو راضی کرے. ہاں جی بولو بھائی ہمت کرو بھائی ہمت کرو. کون اٹھتا ہے بھائی؟ کون اٹھتا ہے جو پہل کرے گا پچھلی ساری جماعت کا ثواب لے گا؟ جی بھائی بھائی کافی مطلب کیا رہے بھائی؟ کرو میرے دوست کو ہمت کرو. بولو بھائی ماشاء اللہ. محمد فاروق بھائی بھائی آج جماعت شروع ہو گئی ماشاء اللہ. اب دوسرا کون ہے؟ بولو بھائی دوسرا کون ہے بھائی؟ دوسرا کون ہے جی؟ جانے کا ماحول نہ لے رہا ہے. وضو کے لیے ہر چیز کو ٹائم دے رہا ہے. بھائی دوسرا بھائی کون ہے؟ اٹھو بھائی کون بھائی دوسرا ہمت کرتا ہے جی؟ 3 جماعت کی بنیاد پڑ گئی. ہاں 10 کلو بولو بھائی کم سے کم 3 جماعتیں تو ہو ہی جائیں. اس میں ایک نام آ گیا. باقی اگلا کام تیار ہے بھائی. مولانا مہمان ہے دیکھے اس وقت چلے جائیں گے. کل آپ میرے آج بیان سنا اور یہ بات ہم کو دوبارہ تو نہیں ملے گا کہ جو جذبات ہمارے بنے. ابھی صحابہ کے واقعات بتایا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی جان دی. صرف جذباتی کی تو بات ہے تو 40 دن تک بتا نہیں لگے گا اپنے گھر سے آ جائیں گے. بتاؤ بھائی ہاں کیا اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی ادھر ہمیں میرے زیادہ بتاؤ نام بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. 40 دن کے لیے پہلے ویسے ہم تیار ہیں. نام بتا دے. چلا بھائی سنیں 3 آدمی ہو گئے 3 تو باقی صرف 7 رہ گئے. بولے بھائی 3 جماعتیں تو کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 3 ہو گئے پیچھے 7 رہ گئے. اٹھو بھائی ہاں کیا کریں
دو ہیں ایک ہے دو 5 ہو گئے. دونوں 10 دن کے 10 دن کے وہ 10 دن کی جماعتیں بناتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو 5 کرے گئے نا چلے گا 5 اور چلے والے چاہیے. صرف ایک 15 10 بولے بھائی. ہاں جی 5 آدمی جی بولے بھائی میں یہ بتاؤں اس کو ملے گا کیا؟ 5 ہو گئے صرف 5 اور چاہیے. کم از کم 3 جماعتیں تو ہم کہہ سکتے بنی میں چلے تھی. 5 بھائی ہو گئے اور کون ہمت کرتا ہے جی؟ بولے بھائی یہ آخر 5 کو ملے گا کیا؟ مجھے صاحب یہی بتا دیں. ہاں بھائی ابھی تو خالی محنت کرنے میں 2 گھنٹے بعد سن لیا تو محنت ہی ہے. بولے بھائی جی 5 آدمی اور سنیے کون بھائی محنت کرتا ہے جی بھائی؟ بولو ہمت سے بولو. پوچھ لیں گے بھائی تھوڑا قریب ہو جائیں یہ آپس میں بات بھائی قریب ہو جائیں حرکت کریں بھائی فکر نہیں کریں انشاءاللہ. تھوڑی سی آپ کو سمجھ دے اللہ پاک جماعت میں جماعت بنایا ہے. کتنی بڑی بات ہے. شکاگو کے اجتماع سے جماعتیں نقل نکل رہی ہے. بہت ہی بڑی بات ہے. بہت ہی حرکت کریں تھوڑی سی حرکت کرنا ہے. اور توجہ فرمائیں سارا مجمع کر کے توجہ فرمائیں آپس میں بات نہ فرمائیں. ہاں بھائی آپس کی بات سے بند کریں. تھوڑی بڑی بات تھوڑی دیر دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ ہماری دنیا بھی بننے کا ذریعہ ہے اور ہماری آخرت بھی بننے کا ذریعہ ہے. یہ قلم معمولی نہیں یہ اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے. اور 25 آدمی ہو سکے 5 آدمی اور چاہیے. کم از کم 3 جماعتیں پوری ہو کر اللہ کے راستے میں سے نکل سکیں. جہاں جا کے کام کریں گے اسلام کی فضا بنے گی ہوا چلے گی. چاہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اپنے پروگراموں کو توڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ 5 بھائی اور ہمت کر لیں. دین پھیل میں شکت اور قربانی سے پھیلنے کی چیز ہم اپنے نظام آگے پیچھے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہوا چلے گی ہدایت کی. ہاں جی بھائی کون ہمت کرتا ہے؟ 5 ہو گئے 5 اور ہو گئے جی. کون ہے وہ ایسا مرد میدان؟ کون بھائی ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نظام توڑے؟ کسی کے لیے اپنا نظام توڑو گے تو آپ سے بہت پیار کرے گا. اللہ کے لیے اپنا نظام توڑیں گے اللہ بہت پیار کرے گا. ہاں جی اٹھو بھائی جی صلح اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ سے راضی ہو. شروع ہو گئے تو وہ آدمی صدا لگاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو جیل میں قرار ڈال ہی دیتا ہے. آپ کی خدمت